پیارے آقا علیہ السلام نو ٹک ٹکی لا کے دیکھی جاتا ہے شام ہوئی اٹھ کے تے اپنی بکریاں لیاں نے لے کے تے گھر دے اندر آ گئے شام جدوں ماں نے بکریاں چوئیاں نے بکریاں دے تھلے دودھ بھی نہیں ہے بکریاں بھوکیاں لے کے آ گئے حضرت علی وقار ماں کے لیے بیٹا اج تو بکریاں نہیں چرائیاں بیٹا اج بکریاں بھوکیاں لے کے آ گئے حضرت ابو بکر صاحب خاموش نے حضرت ابو بکر صاحب بولتے بھی نہیں نے حضرت علی وقار حضرت ابو بکر صاحب خاموش نے صبح ہوئی ہے بکریاں مارے دے وچوں کٹیاں نے لے جا کے پھر اوتھے بٹھا دتیاں نے خود پیارے آقا دی بارگاہ دے اندر چلا گئے جدوں سرکار دی بارگاہ دے اندر گئے پیارے آقا علیہ السلام دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سندا رہے حضرت علی وقار شام دا وقت ہوئے شام دے وقت اٹھ کے گھر بنان لگے یا میرے مصطفیٰ دی نظر پئیے میرے کریم آقا دی نظر پئیے سرکار نے پوچھے کہ اے ابو بکر صاحب کیوں پریشان ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جدوں دی تہاڈی صورت ویکھیے سنیا جدوں دے وقتھا دا چہرہ ویکھے سنیا جدوں دا بلیل دیاں زلفاں ویکھیاں نے کملی والے تہاڈے نال پیار کر بیٹھا سنیا لیکن میری ایک ماں ہے کملی والے ماں دا سہارا میں ہاں سنیا میں خالہ دیاں بکریاں چارنا کل میں بکریاں نہیں چرائیاں کملی والے مینوں گھر دے وچوں تانا ملے حضور دے عاشق نے اس تانے دی ترجمانی کردیا ہویا کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پشاٹیے نا نصیحت فرمائی فرمایا کہ بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول فرمایا کہ جب تسی گناہ کر بیٹھو خطا کر بیٹھو گناہ دی دلدل دے اندر پھس جاؤ تے میرے پیارے آقا دے دوارے تے آ جایا جے اللہ انہاں دے صدقے سارے گناہ معاف پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور دی بارگاہ دے اندر کوئی نہیں آندا ہے تے خیرات پا کے جاندا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو کسی سائل کو بھڑکے ہی نہیں جاندا جڑا کوئی مجبور آندا ہے بے کس آندا ہے جس حالت دے اندر آندا ہے جس صورت دے اندر آندا ہے جڑی چیز منگنا چاہتا ہے کریم آقا وہی چیز عطا کر دیتے حضرات کرام یہ قدر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں ایک لونڈی ہے رستے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو زارو قطار پہ ہوتی ہے زارو قطار ہو رہی ہے پیارے آقا علیہ السلام کا گزر ہویا سرکار کی نظر پئی تے میرے پیارے آقا نے پوچھا کہ لونڈی تو روندی کیوں ہے روندے رہان والا نبی پیارے آقا نے پوچھا کہ تو روندی کیوں ہے عرض کرتی یا رسول اللہ میں 2 درہم گھروں آٹے واسطے لے کے آئی سان تے میرے کو 2 درہم گم ہو گئے نے یا رسول اللہ میں نور گھروں مار پوے گی قربان جاوا کملی والے آقا تو سرکار نے 2 درہم کاٹ کے تے پیش کیتے فرمایا کہ اللہ 2 درہم جا کے آٹا لے سرکار نے 2 درہم دیتے اس لونڈی نے تبرک سرکار کی بارگاہ جو قبول کیتا تے پیارے آقا علیہ السلام ان جا رہے ہیں سرکار اگے جان لگے نے لونڈی پھر رونا شروع کر دیا پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلے تو تیرا آٹے کے 2 درہم قیمت گم ہو گئی سے ہن کیوں ہوتی ہے عرض کرتی یا رسول اللہ مینوں ڈر ہے کہ اے نہ ہوے میں گھر کے اندر جاواں تے مینوں مار پوے مینوں ڈانٹ پوے سونیا میں اے گھر نہیں جانا مینوں جا کے گھر کے اندر چھڑ کے آؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نال لے چلدیاں اس لونڈی دے گھر تک پہنچے نے جدوں لونڈی دے گھر پہنچے نے دروازے تے دستک دتی ہے میرے پیارے آقا نے کہا السلام علیکم تواڈے تے سلامتی
ہوئے اندروں جواب نہیں آیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دروازے پہ دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ میرے پیارے آقا نے سلام کیتا ہے لیکن جواب نہیں آیا. میرے پیارے آقا پلٹ کے جان لگے نے. جدوں سرکار جان لگے نے فوراً دروازہ کھلے، حضور دا صحابی حاضر ہوئے. میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا تسی میرا سلام نہیں سنیا؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تھوڑا سلام تینے والی سنیا ہے لیکن سنیا بطوحا دے چہرے والیا پلے دیاں زلفوں والیا کملی والیا. میرے دل کی یہ تمنا سی کہ میں پیارے آقا دا سلام سندا رہاں. سرکار میرے تے بار بار سلامتی بھیج دے رہے. فرمایا کہ میرے دل کی یہ تمنا سی کہ سرکار بار بار سلام پھیرن، بار بار میرے سلامتی کی دعا دیتے رہو. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لونڈی ہے ڈرتی ماری گھر کے اندر نہیں آتی سی کہ یہ نہ ہوئے میرے گھروں مار پوے. تو جس وقت صحابی نے سنیا یا رسول اللہ ہوں تینوں مارنا دور دی گل ہے، ہوں تواڈے صدقے سونیا میں اس لونڈی کو بھی آزاد کر دیتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے لونڈی کو آزاد کرا تھا. لونڈی اپنی خوشی کی زندگی بہار کر رہی ہے. تو لونڈی یہ عرض کرتی ہوگی کہ کلی بس پئی فقیران دی، کلی بس پئی فقیران دی، میں تے کچھ نہیں ساری گل میرے پیران دی. کلی بس پئی فقیران دی، میں تے کچھ نہیں ساری گل میرے پیران دی. اور اقبال کریم آقا علیہ السلام نے غلام سرکار دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر سرکار دے سچے غلام تے سچے عاشق نے لیکن ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام دے نال ایک غزوے کو واپس آ رہے ہیں. میرے آقا کی سواری تے سوار نے تے حضرت جابر کی سواری تے سوار نے. حضرت جابر کی سواری تھک کے بیمار ہو گئی ہے. میرے پیارے آقا نے پوچھے کہ اے جابر تیری اونٹنی پیچھے ہو گئی ہے، اے جابر تیری سواری زیادہ پیچھے ہوئے ہے. عرض کرتے رہے یا رسول اللہ سنیا میری سواری تھک کے بیمار ہو گئی ہے. کملی والے آقا نے اپنی سواری کو پیچھے کیتا ہے. حضرت جابر کی سواری کو تھوڑی چھڑی جی ہلا کے نالے ڈانٹ پلائی ہے. او سواری جڑی تھک کے بیمار ہو چکی ہے، جڑی چل نہیں سکتی، جدوں میرے پیارے آقا دی ڈانٹ پلائی ہوئی ہے تے اٹھنی ہن اگے کو دوڑدی ہے. حضرت جابر نکیلا پھڑ کے کھچدے نے کہ مصطفیٰ کریم کی سواری تو اگے نکل رہی ہے لیکن سواری رکن کے اندر نہیں آتی. لجپال کریم آقا مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی سواری کو دوڑا کے جابر کی سواری دے نال کیتا ہے. فرمایا اے جابر کیا کوئی سواری مینوں فروخت کرنا چاہنا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کی مجال ہے، میں اپنی اونٹنی تے سنیا تو میں سیل کراں سنیا میں تے نہیں فروخت کر سکتا. یا رسول اللہ ہوئی تسی نظرانہ رکھ. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نہیں جابر تو جڑا دے فروخت کر. حضرت جابر بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تے کو تبرک پیش کر سکتا لیکن بار بار اصرار تو بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فروخت کرنی ہے. فرمایا ٹھیک ہے. مکے چلے گئے. جس وقت غزوے کو واپسی آئے مدینہ شریف چلے گئے. مدینہ شریف کے اندر جب پہنچے کہ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا کہ بلال جابر کو اونٹنی دی قیمت بھی عطا کر دے نالے ایک قرت ہے تو سونا بھی تو ود دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اونٹنی دی قیمت ادا کر کے نالے ایک قرت سونا بھی اضافی دے دیتا ہے. اور حضرت جابر نے جب لے لے سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ جابر اور اونٹ بھی تیرا ہے، پیسے بھی تیرے، ایک قرت سونا ود ایک تیرا ہے.
کہ پیارے آقا نے اتنی محبت فرمائی، کیا تو محبت کا سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا کہ یہ تیرا ہے، لیکن پھر قربان چاہیے حضرت جعفر دے عشق تے پیار کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ جو جڑا میں نے اٹھ کی قیمت تے پیسے ملے نا تے جڑا میں نے ایک کیرا سونا واپو ملیا، میں انہوں جڑا ہے ایک تھیلی کے اندر بند کر کے ساری زندگی انہوں میں سام کے رکھی۔ کوئی توڑے میرے تے ہوتا تو انہیں تو خرچ کر جاندے سن، لیکن پیارے آقا دا سچا غلام سی حضرت جعفر، ساری زندگی انہوں سام کے رکھیا۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر جا رہے سن، رستے کے اندر کسی نے وہ مال حضرت جعفر کو لٹیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اور کوئی توفیق نہیں، میں نے صرف یہی توفیق مصطفیٰ کا نظرانہ میں مل جاتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظرانے کی ایک قدر سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ایک محبت سی، پیارے آقا کی بارگاہ کے اندر جب کوئی آ جاتا سی تو سرکار کو وہی چیز عطا کر دیتی سی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ ایک اونٹ بیمار ہو گیا، بیمار ہویا تو صحابی نے سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، سرکار نے ان کی قیمت ادا کر دی کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو چھڑ دیتا اور چلتا رہا، چل چل کے دوبارہ اچھا خاصا موٹا ہو گیا۔ جب سرکار کی بارگاہ کے اندر کسی صحابی نے نہیں آنا نا سواری منگن واسطے، اج تواڈے تے میرے کول کوئی منگن واسطے آ جائے نا تے اسی کہندے یار میں تو فلاں جگہ تے جانا ہے، میں کام تے جانا ہے، میں فلاں جگہ تے جانا ہے، اسی وہ ٹال مٹال کر دینی ہاں۔ میرے کول کوئی آ جائے میں بھی انہوں کہہ دینا کہ بھئی میرے کول نہیں ہے۔ قربان جاواں اللہ دے پیارے محبوب تو جب کوئی صحابی منگن واسطے آیا کرتا سی، سرکار فرماندے سن جا اس اونٹ کی اٹھا، سرکار کو اسے وقت ہی سواری عطا کر دیا کرتے سن۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنہاں نے
سونے میں کمرہ کا ٹوکرا کیویں میں تقسیم کرا کملی والے میرے جواب کے تو کوئی غریب ہی نہیں ہے میرے محلے کے اندر. سرکار نے فرمایا کہ جا ایک کھجورا اپنے بچوں کو بھی کھوا دیتا تیرے روزے کا کفارہ کر دے گا, اللہ تیرے معاف فرما دے گا. ایسی لجپال کریم آقا دی بارگاہ اندر جدوں کوئی آندا سی نا بے قاص مجبور ہو کے آ جاتا سی تے خوش ہو کے دربار دے وچوں جاندا سی, کیونکہ میرے پیارے آقا دا دربار ہی وہی ہے کہ جسے جڑا آ گیا ہے منگتا آ گیا ہے روندا آ گیا ہے وہ تو خیرات پا کے گئے. ایک مرتبہ ایک عورت پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے واسطے حاضر ہوں. میرا عرض کرنے کا مقصد حدیث پاک کے اندر آیا کہ مفسرین مصنف لکھتے ہیں کہ عورت کا ایک خیال سی کہ پیارے آقا علیہ السلام میرے نال نکاح کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نظر اٹھائی تے نظر تھلے کر دی. عورت بیٹھی ہوئی ہے, محفل تھوڑی جی لمبی ہو گئی ہے تے ایک صحابی کھڑا ہوا, یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو اسی نکاح نہ کرو تو سنیا میرا ہی نکاح کرا دے. شادی ایک کتنی ضرورت ہے اور ان کے اندر کافی فرائض میں کافی چیزیں ضروری نے. سب تو پہلے تو حق مہر کا ہونا ضروری ہے, ذکر یہ نہ ہوئے گا بندہ شادی کر نہیں سکتا. آج کل تو ویسے شادیاں کرنا بہت مشکل ہو گئی ہیں کیونکہ میں ہوں کر کے میرے پتہ لگ گیا. حضرت عظیم وقار پیارے آقا علیہ السلام کی دربار کے اندر صحابی کھڑا ہوا, یا رسول اللہ کرم کی نظر مجھ پر بیچارہ بے کس ہو گیا, مجبور ہو گیا, مجبور ہو کے سرکار کی بارگاہ کے اندر کملی والے آقا کی صحبت کے اندر بیٹھ گئے. سرکار بیٹھے ہوئے محفل لمبی ہو گئی ہے. اے صحابی غمگین دی عالم کے اندر
میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں اتنیاں صورتاں یاد نے سن لے نا قرآن پڑھ دے صدقے قرآن دیاں صورتاں زبانی یاد کر دے صدقے میں تینوں یہ عورت عطا کیتی تیرا حق مہر بھی عطا ہو گیا سرکار نے فرمایا کہ تیرا حق مہر بھی عطا ہو گیا یہ ہے قرآن کی برکت صحابی نے چند صورتاں یاد کی نے سرکار نے وہ حق مہر کے اندر چند صورتاں نے ہی حق مہر ادا کرا دیتے ہیں اور اس اتنے ایک مسئلہ ہے بڑا قابل ہو رہا ہے اس کے اندر رکھ لو صاحب شریعت جدی شریعت ہوئے وہ خود ہی حق مہر کے اندر کمی کر سکتا ہے ساڑھے اتنے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حق مہر تسی 5000 7000 کیوں لکھان دے جے اتنے تو جناب ایک چادرہ پیش ہو جاتی ہے سنت کے چند صورتوں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے درود شریف نال نکاح ہو گیا سی تواڈی واری اتنا تسی مہنگائی کرتی ہے لیکن نہ یہ صرف جدے کول شریعت ہوے اندے کول اختیار ہے کہ وہ قرآن دیاں صورتاں دے یا کسی نو چادر دے دے یا کسی نو درود شریف کے اندر حق مہر کے اندر عورت دے دے تواڈے تے میرے بس کے اندر نہیں تواڈے تے میرے اختیار کے اندر نہیں کیونکہ تواڈے تے میرے واسطے پیارے آقا علیہ السلام نے حکم فرما دیا پیارے آقا علیہ السلام نے غلاموں سرکار نے عورت نو دیکھ کی بیوی بنا کے نکاح پڑھا کے اپنے گھر کے اندر لے کے چلا گیا ساری زندگی سرکار کی صحبت کے اندر رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر سرکار کی عقیدت کے اندر اپنا وقت بسر کرتا رہا حضرات ذی وقار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ کے اندر جڑا بندہ جڑی فریاد لے کے آندا سی وہی فریاد پا کے جاتا سی تے تسی تے میں اج اگر پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت تے عمل کر رہیے تے سرکار دا وسیلہ منگ کے اللہ کی بارگاہ وچ جو منگا گے اللہ وہی عطا کرتا جاتا تے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور دا ایک صحابی ہے بچپن دا عالم ہے چھوٹا جا بچہ ہے 7 تو 8 سال کی عمر ہے جس طرح بچہ بیٹھا ہوئے ہے حضرت ابو فضیل رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی جی عمر ہے پیارے آقا علیہ السلام دا صحابی ہے یہودی دا بچہ سی صحابی پاک کے اندر پڑھے ہیں یہودی دا بچہ ہے باپ دنیا کو چلا گیا ہے ایک خالہ ہے رشتے کے اندر سے ایک ماں ہے خالہ کو بڑی جزات ہے کہ ماں کے کو جڑا ہے نا کوئی چیز نہیں ماں دا سہارا کوئی ہے بیٹا حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دے ایک چھوٹے سے بیٹے نے تے خالہ نے بکریاں اتنے بیٹا تیرے کو گزر بسر واسطے کوئی چیز نہیں یہ بکریاں تو چرایا کر چرا کے تے اپنا وقت گزر بسر کریا کر جا کے گھر کے اندر جیڑی چیز ضرورت ہوئے بکریاں نہ دودھ بیچ کے تے لیا کے دیا کر حضرات ذی وقار ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ روزانہ بکریاں چران واسطے جاندا ہے بکریاں لے کے جاندا ہے بکریاں چراندا ہے ایک دن بکریاں چراندے حضرت ابو قرصافہ دی میرے آقا تے نظر پہ جدو این ہم پیارے آقا علیہ السلام کو ویکھیا دل کے اندر پیار آ گیا عشق آ گیا سرکار دیا زلفاں دا قیدی بن گیا سرکار دے نال عشق ہو گیا کملی والے آقا دے نال پیار ہو گیا کیونکہ حضور دے عاشق فرماتے ہیں کہ جنہاں نو حضور دے نال عشق ہو جائے وہ کبھی پھر زمانے دی چیز نہیں ویکھدے وہ کبھی پھر اپنی دولت کمال نہیں ویکھدے کیونکہ
فرمایا کہ ہن کی خیال ہے یا رسول اللہ پہلے تو میں کلمہ پڑھو. سرکار کی بارگاہ جو کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا. ایتھے آ گئی گل علماء بڑے بڑے خطیب جدو ایتھے گل لے آتے نا کہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا, ایتھے گل مک گئی. لیکن حضرت ابو بکر صاحب کی گل ایتھے مکی نہیں. حضرت ابو بکر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ جڑیاں بکریاں بکیاں نے انہاں دا کی بنے گا؟ سنیا اج پھر میری ماں مینوں تانا دے گی. سنیا گھر کے اندر گزر بسر واسطے صرف بکریاں بہت ہی ہوتا ہے. سرکار نے کہا تیریاں بکریاں کتنے نے؟ یا رسول اللہ جتنے میں تو پہلی باری ویکھیا سی میری بکریاں اتھی. سرکار نال نال ٹر پے, سرکار دے نال نال جا رہے ہیں تے بکریاں جڑیاں نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ویکھیا سرکار بکریاں دے کول چلے گئے. میرے پیارے آقا دے سامنے کو بکریاں نے ویکھیا تے بکریاں بھی اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیں. سرکار دا جانور بھی ادب کرتے سن. ایک بکری گل ہے کہ اج دا انسان اگر کرے نہ کرے کوئی دے دلاں دے اندر ایک فطور ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا, معاذ اللہ بڑیاں بڑیاں گلاں کرتے ہیں. لیکن بکریاں نے ادب کیتا سرکار دا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لے گئے. سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بکریاں دی پشت تے پھیریا. سبحان اللہ. یا ید اللہ والا ہاتھ پشت تے پھیریا بکریاں دی تے بکریاں دا پیٹ فل ہو گئے. نالے بکریاں بھی پہلے نالوں بہتیاں رجیاں ہوئیاں نے. حضرت ابو بکر صاحب چھوٹی جی عمر پیارے آقا دا کلمہ پڑھ کے گھر دے والے نے آ کے جدوں بکریاں باڑے کے اندر داخل کیتیاں نے, ماں نے جدوں بکریاں نوں چونا شروع کیتا ہے. حضرت ذی بکر حضرت ابو بکر صاحب فرماندے نے کہ جدوں میری ماں بکریاں دا دودھ چوندی ہے اینا دودھ ہو گئے کہ گھر دے سارے برتن مک گئے نے, لیکن بکریاں دا دودھ نہیں مکدا. سبحان اللہ. بکریاں دا دودھ نہیں پیا مکدا. ماں کہندی ہے کہ بیٹا بکریاں کتھوں چرا کے لے آئے؟ فرمایا کہ جتھوں بکریاں اج چرائیاں نے روز ہی بکریاں اتھوں چرایا کر. تے ماں نوں عرض کردے نے حضرت ابو بکر صاحب ماں یہ بکریاں جتھے پہلے چرتیاں نے اج بھی اتھوں ہی چر کے آئیاں نے, لیکن پہلے دنیا دا چارا چرتیاں سن. اج انہاں نے محمد دا نظارہ کر لیا. اج انہاں نے محمد دا نظارہ کر لیا. انہاں نے مصطفیٰ کی صورت دیکھ لی ہے. انہاں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ دیکھ لیا ہے. نالے میرے پیارے آقا دا ید اللہ والا ہاتھ انہاں دی پشت تے لگ گئے. ماں یہ بکریاں دودھ دونیوں بند نہیں ہون گیاں. حضرت ذی بکر ماں جدوں دودھ چو لے ماں فارغ ہوئی. ماں رات نوں دودھ سنبھلیے صبح دا وقت ہوئے. حضرت ابو بکر صاحب جان لگے نے. ماں کے لیے کہ بیٹا بکریاں اتھوں چاری. فرمایا نا نا میں تا اپنے یار دے پیڑے بکریاں لے جانیاں نے, میں تا اپنے یار دے کولوں بکریاں لے کے جاواں گا. ماں کہندی ہے کہ بیٹا او کیڑی صورت جدوں بکریاں نے ویکھیے تے بکریاں رج گئیاں نے. ماں کہندی ہے کہ بیٹا اس کملی والے دی صورت مینوں بھی دکھا. اس صورت دے بارے دے اندر پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ اس صورت نوں میں جانا کھاں کے جانے جہاں
رہی ہیں تے سرکار نے پوچھا کہ ماں کیویں آنا ہوئے ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پاکستانیاں گلاں پا دے پہلے مینوں کلمہ پڑھا کے تے مسلمان سبحان اللہ اپنی غلامی دا پٹا میرے سینے دے اندر گلے دے اندر پا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے تے حضرت ابو بکر صحابہ نوں تے انہاں دی ماں نوں اپنا سچا غلام بنا دیا. پتہ چلیا کہ جنہاں نے ایک باری مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صورت دیکھی, جنہاں نے پیارے آقا علیہ السلام نوں دیکھیا, پیارے آقا علیہ السلام نے عاشق بن گئے, پیارے آقا علیہ السلام دے نال محبت کرن والے بن گئے. ایتھے میں ایک اور حدیث بھی پیش کرتا جاواں, جنہاں نے سرکار کو نہیں دیکھیا وہ بھی خوش ہو جاؤ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور اے حدیث پاک تبیان القرآن دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علامہ صاحب نے پیش کی تھی, اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود, بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے حدیث. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابہ میں تانوں ایک باری ویکھاں تے ایک باری خوشی ہوتی ہے, لیکن مینوں سب ہی سے زیادہ خوشی ہے کہ جدوں میرے وہ پیارے غلام جنہاں نے مینوں ویکھیا نہیں ہے بغیر ویکھے جنہاں نے کلمہ پڑھیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کہڑے غلام نے؟ فرمایا کہ جڑے تواڈے تو بعد آنے ہیں, تانوں میں ویکھاں تے مینوں ایک باری خوشی ہوتی ہے, مینوں سب ہی سے زیادہ خوشی انہاں دی ہے جنہاں نے مینوں ویکھیا بھی نہیں ہوے گا, جنہاں دی میری صورت ہی جنہاں نے نہ ویکھی ہوے گی, وہ میرے غلام بن جاؤ گے, وہ میرے سچا کلمہ پڑھن والے بن جان گے, وہ شریعت مطہرات تے عمل کرن والے بن جان گے. تے میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار اگر غارن دے اندر ہون رب حبلی امتی, سرکار معراج تے جان رب حبلی امتی, سرکار اگر اللہ دی پیدا ہون تے اللہ دی بارگاہ التجا کرن کہ رب سلم امتی ربی حبلی امتی. لیکن اج امت اگر پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت تو منوں ہے, قیامت کے دن حضور کی شفاعت کو حاصل نہیں ہونی, شفاعت انہوں ہی حاصل ہونی ہے جن نے دنیا کے اندر سرکار کی ہر سنت کو اپنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات کا خیال رکھیا. دعا ہے کہ اللہ کریم تانوں تے مینوں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.